بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم بن ادم اور بلخ کی شہزادی کا چھٹا حصہ۔ لجاتی ہوئی آواز میں بامشکل تمام یہ الفاظ منہ سے نکل سکے۔ پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنا کر نکاح کی رسم ادا کر دی، اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے، اے خدا تیری شان بندہ نوازی کے قربان، یہیں میں شفع آب بھی ہو گیا۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرب پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفتوں کا حق ادا کر دیا۔ نہایتی خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت اور افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو باخبر نہ ہونے دیا۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے زندگی کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح اداس ہو گئی۔ اب وہ نہ چہل پہل تھی اور نہ وہ شاہانہ کر و فر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی۔ دینی مشغلے سے دلچسپیاں بڑھانے لگے۔ مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام، وعظ و نصیحت کی مجالس کا انعقاد بادشاہ کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ ہفتے کا ایک دن تعلیم اور فلاحی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہانی بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بالآخر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور معلم سے دریافت کیا، اتنا روشن اور دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے، یہ کس نیک باپ کے چمن کا پھول ہے؟ معلم نے جواب دیا، مدرسے میں داخل ہوئے چند دن ہوئے ہیں، اسے لے کر کبھی کبھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے۔ ویسے ظاہری وضع اور قطع سے غریب اور مسکین آدمی نظر پڑتا ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایسا روشن چمکدار بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا۔ چلتے وقت معلم کو ہدایت کر گئے کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہو جائے۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکا یک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رہ کر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیت الہی کا ایک سربستہ راز کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ حاکم کا حکم تھا، مجبوراً دوسرے دن بچے کو سنوار کر باپ کے ہمراہ کر دیا۔ پیدائشی حسن کی رونقیں ہی کیا کم تھیں کہ اب ظاہری آرائش نے اسے نگار خانہ کا قدرت کا شاہکار بنا دیا۔ بچے کو لے کر جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بے وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف گئیں۔ چہرہ جمال کی تابندگی اور جلوہ خداداد کی دلکشی دیکھ کر ہر شخص دم بخود رہ گیا۔ بادشاہ کے جذبہ شوق کا عجیب حال تھا۔ تک شاہی سے اٹھ کر بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی، رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ دوڑ کر خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہمراہ ایک مانوس شکل اور صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی، بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ بول اٹھی، ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی ہونٹ ہو بہو مرحوم شہزادی کی طرح ہیں۔ جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیا جائے۔ ویورز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔